بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ لقمان علیہ السلام اللہ دے نبی تے نہیں سن، لیکن بہت ہی دانا اور عقل مند انسان سن۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت زیادہ دانائی عطا فرمائی، اگرچہ وہ کالے رنگ دے چپٹی ناک والے ایک غلام آدمی سن، لیکن گل رنگاں دی نہیں ہوندی، گل شکلاں دی نہیں ہوندی، گل عقلاں دی ہوندی ہے اور گل عملاں دی ہوندی۔ رنگ دی، شکل دی، حسب نسب دی اہمیت کوئی نہیں، حسب نسب دی اہمیت کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ کہنا کہ اے جٹے، اے کمی، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمام انسان برابر، تو حسب نسب دی، شکل دی، رنگ دی، امارت اور غربت دی اہمیت کو نہیں، اہمیت ہے عقل دی، دانائی دی، عمل دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑی عقل عطا فرمائی، بڑی دانائی عطا فرمائی۔ انہوں نے نا ایک دن اپنے پتر نو نا کول بہا لیا تے انہوں کچھ نصیحتاں کیتیاں، انہوں کچھ مت دیاں گلاں دسیاں۔ کی دسیاں؟ مربے بنائی، انہوں دی کوٹھی اچھی ہے، ادوں ذرا اچھی کری، انہوں کول فلانے ماڈل دا ٹریکٹر ہے، ساڈے کول فلاں ماڈل دا ہونا چاہیے، انہوں تو بہتر۔ عقل مند لوگ کس طرح دی نصیحتاں کرتے ہیں؟ کیا مادی نصیحتاں کرتے ہیں جنہ دا تعلق مادے نال ہے، مادی دنیا نال ہے، یا کسی ہور چیز دی نصیحت کرتے ہیں؟ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہیں کہ لقمان علیہ السلام دانا سن، بڑے عقل مند سن، بڑے سمجھدار سن، بڑے سیانے سن، اپنے پتر کو کول بٹھا کے اللہ نے قرآن مجید کے اندر انہوں دی دانائی دی، انہوں دی عقل مندی دی، انہوں دی سمجھداری دی، انہوں دی حکمت اور دانش دی تعریف کی تھی۔ انہوں نے پتر نو کول بہا کے نصیحتاں کی کیتیاں۔ وہ کیڑیاں کام دیاں گلاں سن، وہ کیڑے موتی سن جڑے انہوں نے اپنے پتر دے چولی دے اندر پائے؟ اسی بھی وہ موتی ویکھیے، اسی بھی وہ نصیحتاں سنیے، اسی بھی وہ وصیتاں سنیے۔ اس عقل مند انسان دیاں نصیحتاں اور وصیتاں اور اقوال زرعی وہ کی سن، اسی سنیے تے اپنے ایماناں نو تازہ کریے، اور اسی بھی انہاں موتیاں نو اج اپنیاں جھولیاں دے اندر بھر کے لے جائیے، اور انہاں دانائی دیاں گلاں دے اوتے اسی عمل کرن دی بھرپور کوشش کریں۔ آؤ اللہ کا قرآن
فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ فرماندے نے اساں لقمان نو دانائی عطا فرمائی، اساں انہوں حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ ساڈی اس نعمت دا شکر ادا کرے، تے جیڑا ساڈیاں نعمتاں دا شکر ادا کردا ہے انہوں آپ نو ہی فائدہ ہوندا ہے، تے جیڑا نعمتاں دی ناشکری کرے انہوں اللہ نو او دی کوئی پرواہ نہیں، او دا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ نے واضح کیتا جی اس آیت دے اندر تے اللہ نے نا انہاں دی عقل مندی دانائی حکمت نو واضح کیتا، اجاگر کر دیتا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورت دا نام بھی لقمان ہے اور سپارہ 21واں ہے۔ اچھا جی، حکمت اور دانائی کی تعریف ہو گئی، اللہ نے کر دیتی۔ ہون وسیعتاں اور نصیحتاں شروع ہون لگیاں۔ آؤ ولا کیڑیاں نصیحتاں شروع ہوندیاں نے؟ مرلیاں دیاں، جائیداداں دیاں، دنیا دے مال دیاں، دنیا دے کاروبار دیاں، معاشرے دے اندر اپنا نک اچا رکھن واسطے مال دی ہوس، کوٹھی دا اچا ہونا، شملے دا اچا ہونا اور نمازاں دی پابندی دا نہ کرنا، دنیا دے اندر کھب کے اپنی آخرت نو بھلا دینا، کیا یہ نصیحتاں ہوں؟ پوچھ لیندے ہیں قرآن کو، کدی قرآن نو کھولیا ہوئے تو پتہ لگے نا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا اے میرے پترا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جدوں لقمان نے اپنے پتر نو نصیحت کیتی، اپنے پتر نو کول بٹھا کے وصیت کیتی، نصیحت کیتی، مت دی گل دسی۔ ایک باپ واسطے اپنی اولاد نو دین واسطے جڑی سب تو بہتر نصیحت وصیت اقوال زرعی بہترین مت کائنات دے اندر اس خاکی زمین دے فرش دے اتے اور نیلے آسمان دی چھت دے تھلے اگر کوئی بہترین مت ہے وے تے او اے وے جڑی لقمان نے اپنے بیٹے نو دتی، یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے پترا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھرائیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک اس کائنات دا سب تو وڈا ظلم ہے۔ زنا بھی ظلم ہے، چوری بھی ظلم ہے، ڈاکہ بھی ظلم ہے، قتل بھی ظلم ہے، یہ سارے ظلم نے، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، کائنات دا سب تو وڈا اگر ظلم ہے تے شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک نو معاف نہیں کرے گا، او دے تو علاوہ باقی سارے جرائم نو اپنے فضل نال کرم نال معاف کر دے گا۔ شرک نہ کریں پتر، سب تو پہلی وصیت اور نصیحت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی نو کہ اگر تیرے ٹکڑے کر دیتے جان، اگر تیرے ٹکڑے کر دیتے جان، تیرے جسم نو جلا کے راکھ کر دیتا جائے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرا، یہ پہلی بات، یہ سب تو پہلی۔ اور جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے پتران نو یہ ہوئی نصیحت کی تھی۔
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، سپارہ پہلا آ گیا، سورت دا نام سورت البقرہ ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، موت قریب آ گئی جناب یعقوب علیہ السلام دے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے پترانوں نیڑے کر لیا، پترانوں کول بٹھا لیا، وسیطاں کیتیاں، نصیحتاں کیتیاں، کوٹھیاں تے کاراں دیاں تے بنگلیاں دیاں تے مربیاں دیاں نہیں کیتیاں، بلکہ نصیحت یہ کیتی ما تعبدون من بعدی، میرے او پترو میرا آخری وقت ہے، تسی مینوں اس بات دا جواب دیو، دنیا تو میں چلیا جانا، میرے تو بعد تسی عبادت کی کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جی اسی ایک اللہ دی عبادت کران گے، او دی عبادت کران گے جدی عبادت تساں وی تے تہاڈے آباء و اجداد نے کیتی ہے، اسی اللہ دے نال کسے ہور تو شریک نہ ٹھہران گے۔ اے ہے سب تو قیمتی موتی جڑا کوئی باپ اپنی اولاد نو دے سکتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم میں حلفن کہنا کہ اس تو ود کے قیمتی موتی کوئی باپ اپنی اولاد نو اس دنیا دے اندر نہیں دے سکتا، کہ لا تشرک باللہ، اللہ دے نال کسی نو شریک نہ کرو۔ سب تو وڈی فرسٹ پرائرٹی، سب تو وڈی بات ہے۔ دوسری نصیحت کی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پترا یاد رکھیں، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی دے برابر بھی کوئی چیز ہوئی نا، رائی دے دانے دے برابر بھی کوئی چیز ہوئی، فتکن فی صخرۃ، اور وہ چیز کسی چٹان دے اندر ہوئی، چٹان بڑی مضبوط، او دے اندر وہ چیز ہوئی رائی دے دانے دے برابر، او فی السماوات، یا آسمانہ دی بلندی تے ہوئی، او فی الارض، یا زمین دی تاریکی دے اندر ہوئی، یأتی بہ اللہ، اللہ قیامت والے دن انہوں لے آوے گا، اللہ دے علم دے اندر وہ چیز موجود ہوئے گی، اللہ اس چیز نو جاندہ ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھی کہ اگر میں گناہ یا نیکی چھوٹا سمجھ کے نیکی نوئی اور گناہ نوئی اگر میں کرنا وا تے او دا آخرت دے اندر جزا یا سزا والا تصور نہیں ہوئے گا۔ جو بھی کوئی کرے گا اللہ دے علم دے اندر ہوئے گا، اور قیامت نو او دی جزا یا او دی سزا او پا کے رکھے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ لہذا پتہ ہی چلیا کہ اگر گناہ انسان خلوت دے اندر کردا ہے گناہ ہے، جلوت دے اندر کردا ہے گناہ ہے، تنہائی دے اندر کردا ہے گناہ ہے، تاریکی دے اندر کردا ہے گناہ ہے، روشنی دے اندر کردا ہے گناہ ہے، انسان جتھے مرضی چلا جائے اللہ دے علم دے اندر وہ چیز موجود ہوندی۔ اور اسی طرح نیکی بھی انسان جو بھی کرتا ہے، جنی بھی کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا اللہ انہوں ویکھ لوے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کرے گا اللہ انہوں ویکھ لوے گا۔ آج کل موبائل دا فتنہ ہے، اور لڑکے لڑکیاں جناب موبائل دا استعمال کردے نے،
اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس انداز نال او دا استعمال کرتے ہیں کہ تنہائی دے اندر او اللہ دی معصیت دے اندر چلے جاندے نے، نافرمانی دے اندر چلے جاندے نے۔ انہاں نوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہر وقت ویکھن والا ہے، لطیف خبیر، جانن والا ہے، ویکھن والا ہے۔ اور کی نصیحت کی تھی؟ یہ دو نصیحتاں ہو گئی ہیں، تیسری نصیحت، یا بنیا، ذرا توجہ میری طرف ہوئے، انہاں موتیاں نو اج چولیاں دے اندر بھر کے لے جاؤ۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، جڑی اساں کدی چکھی نہیں، جڑی اساں کدی پڑھی نہیں، اور جے پڑھیے تو وہی نہیں پڑھیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور سمجھنے آ کہ انہوں کا کام ہے جڑے ویلے نے، ملا مسیتل، ملا کی دوڑ مسیت تک، اسی بڑے مصروف لوگ ہاں اور بڑے کاروباری لوگ ہاں، سان تے ضرورت ہی کوئی۔ یا بنیا، تیسری نصیحت کائنات دے اس عقل مند ترین انسان نے جڑی کیتی اپنے بیٹے نو، وہ یہ سی، یا بنیا اقم الصلاۃ، پترا نماز نو قائم کریں۔ اور نماز نو قائم کرن دا مطلب ہے کہ وقت دی پابندی نال، رکوع دی پابندی نال، جماعت دی پابندی نال اور ٹائم ٹیبل دی پابندی نال نماز قائم کریں۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنہ دے اتے وقت مقررہ دے اتے فرض، ٹھیک ہے جی۔ تو وقت دی پابندی نال نماز نو قائم رکھنا ہے، اور اگے پیچھے لیٹ سلیٹ، کدی پڑھ لئی کدی نہ پڑھی، کدی چھڑ دیتی، بجائے فائدے دے نقصان ہے۔ کیونکہ سورۃ الماعون پڑھو، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، جہنم دا گڑھا ہے، تباہی ہے انہاں نمازیاں واسطے، انہاں نمازیاں واسطے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے اپنیاں نمازاں تو کی نے غافل نے، جڑے اپنیاں نمازاں تو کی نے غافل نے، یعنی کہ دھیان نال نمازاں او نہیں پڑھتے، کدی پڑھ لئی، کدی لیٹ پڑھی، کدی جناب جماعت نال پڑھ لئی، کدی اپنے طور پہ پڑھ لئی، کچھ آندے نہیں ہیں جی، کدی چھڑ دیتی۔ تو ایسے جڑے نمازی نے انہاں واسطے ویل جہنم دا گڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نمازی اوے جڑا مکمل نمازاں پڑھتا ہے اور نمازاں قائم کرتا ہے۔ اے ویکھو میرا ہاتھ، یہ کنیاں انگلاں نے؟ 5۔ اگر کسی دے ہاتھ دیاں انگلاں 4 ہوں، کیا وہ مکمل ہاتھ ہوئے گا؟ وہ مکمل ہاتھ نہیں ہوئے گا، وہ ناقص ہاتھ ہوئے گا، وہ مکمل نہیں ہوئے گا۔ میں اس بندے نو نمازی تسلیم نہیں کرتا جڑا 4 پڑھتا ہے، یا جڑا 3 پڑھتا ہے، یا جڑا 2 پڑھتا ہے۔ کیوں؟ انی دیر تک ہاتھ مکمل نہیں ہوتا جنی دیر تک 5 انگلاں مکمل نال نہ لگیاں ہون۔ اسی طرح نمازی انی دیر تک مکمل نمازی نہیں ہوتا جنی دیر تک وہ 5 نمازاں مکمل نہ کرے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، پترا نماز نو قائم کریں۔ تے اگلی کی نصیحت ہے؟ 3 نصیحتاں ہو گئیاں، چوتھی نصیحت وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے بڑا ہی اوکھا کام جے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی دا حکم دیں، نیکی دا، یہ نمازاں اپنے کول نہ رکھیں، اپنیاں نہ پڑھدا جائیں، اپنیاں نہ پڑھدا جائیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوکاں نو ہی آکھیں
آؤ نماز دی طرف اپنی اولاداں نو اپنی بیویاں نو اپنے اہل و عیال نو اپنے بچیاں نو اپنے محلے والیاں نو اپنے گھر والیاں نو اپنے دوستاں نو اپنے یاراں نو اپنے کلیگاں نو اپنے ڈیرے والیاں نو اپنے پنڈ والیاں نو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی دا حکم دیں وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ برائی تو منع کری برائی تو منع کری معلوم اے ہویا کہ اے جڑے کام نے نا لا تشرک باللہ شرک نہ کریں نماز قائم کریں ٹھیک ہے اور نیکی یا برائی نو چھوٹا نہ سمجھیں وہ اللہ دے علم چے اے سارے جڑے کام نے نا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ انہاں دا اگے لوگاں نو حکم ہی دینا ہے وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ اور اگر معاشرے دے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس برائی تو لوگاں نو منع نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ جڑا تہاڈے وچوں برائی نو ویکھے تہاڈے معاشرے دے اندر ویکھو نا شب برات دے موقع دے اوتے حالانکہ شب برات دا قرآن اور حدیث دے اندر کوئی دور دور تک تذکرہ موجود نہیں ضعیف اور من گھڑت روایات دے اندر یہ چیز پائی جاندی ہے نصف شعبان دی رات لیکن صحیح احادیث کے اندر کوئی نہیں لیکن جناب ویکھو حقیق کچھ ہویا ہے ٹھیک ہے یعنی جڑا اصل دین ہے وہ دی کوئی اہمیت نہیں پیر دے نال پیر ملاؤ نا تے کرنٹ پی جاندی ہے حالانکہ وہ دی واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح احادیث موجود ہیں تے جنہ دے بارے ضعیف اور من گھڑت روایات نے جنہ کماں دے بارے وہ جناب پوجھ کے ہو رہے ہیں قبرستان دے اندر لوگ جا رہے ہیں حلوہ پوڑی پکا رہے ہیں اور حلوہ اس تو پکا رہے ہیں کہ روحاں نے گھر دے اندر آنا ہے اور اگر جناب اساں کوئی اچھی چیز نہ پکائی ہوئی تو پھر روحاں نے دیواراں نو چٹنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے جی لہٰذا جناب کوئی اچھا پکوان ہونا چاہیے تاکہ روحاں دا استقبال ہوئے اچھا آپ اچھا گھر دے اندر پکوان پکا کے حلوہ پوڑی پکا کے تے جانا قبرستان والے ہن روحاں جڑیاں نے وہ گھراں چاہیے نے تے آپ قبرستان ٹر گئے پھر ملاقات تے نہ ہوئی پھر بھی یعنی مہمان جڑا وہ گھر بوئے دے اندر بیٹھا ہے تے آپ اگے قبرستان یا تے پھر گھر رہ کے انہاں دا استقبال کیتا جائے اور انہاں دی مہمان نوازی کیتی جائے لیکن عقل دی ضرورت ہے بدعت نو ایجاد کرن واسطے بھی عقل ہونی چاہیے تو یہ سارے کام فضول نے انہاں دا دین دے اندر کوئی تذکرہ موجود نہیں اگر کوئی بندہ بدعت والے کام ویکھ کے بھی خاموش رہندا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث دے اوتے وہ عمل ہی نہیں پیا کرتا حدیث کی ہے من رآ منکم منکرن جیڑا تہاڈے وچوں برائی نو ویکھے فلیغیرہ بیدہ انہوں چاہیے اپنے ہاتھ دے نال اس برائی نو روکے فإن لم یستطع فبلسانہ اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت ہمت جرت او دے وچ موجود نہیں فبلسانہ اپنی زبان نال لوگاں نو دسے بھراوو ایک کام بدعت والے نے قرآن و حدیث دے اندر موجود نہیں فإن لم یستطع فبقلبہ اور اگر زبان بھی ہلان دی او دے وچ طاقت ہمت جرت موجود نہیں تے کم از کم دل دے اندر اس برائی نو برائی سمجھے وذالک اضعف الایمان لیکن اے ایمان دا بڑا کمزور درجہ ہوئے گا معلوم اے ہویا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو جڑی نصیحت کیتی سی وہ نصیحت اے سی کہ پترا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تو اگے نیکی دا حکم بھی دیں وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ تے برائی تو منع بھی کرے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اگلی نصیحت کیے کہ اے پترا اگر تیرے رستے دے اندر مشکلات پیش آئیاں جس لئے شرک دے اتے قائم رہنا ہے شرک تو لوگاں نو بچانا ہے آپ بھی بچنا ہے توحید دے اتے قائم رہنا ہے نماز دی پابندی کرنی نیکی دا حکم دینا ہے برائی تو منع کرنا ہے کہ پھر مصائب بھی ہونے نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ تیرے رستے دے اندر جڑے مصائب آئے مشکلات پیش آئیاں انہاں دے اتے کی کری صبر کری ان ذالک لمن عزم الامور یہ صبر جڑا ہے بڑا وڈا کام ہے اور کی نصیحت کی تھی نصیحتاں قریب پہنچ دیا نے پہیاں لہذا سون دی اور تھکن دی ضرورت کوئی نہیں چاند نصیحتاں رہ گئی ہیں اگلی کی نصیحت ہے جی کنیا کو والا میں دس کہنے پہلی کی ہے
لا تشرک باللہ، اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگلی کی نصیحت ہے کہ چھوٹے تو چھوٹا رائی دے دانے دے برابر بھی اگر کوئی عمل ہویا اللہ انہوں ویکھ لوے گا، اللہ انہوں ویکھ لوے گا۔ لہذا نیکی یا بدی نو چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی بھی کرنی ہے تے کرو، برائی اگر کر رہے ہو تے بچو، سمجھو کہ اللہ دے علم وچ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی کی نصیحت ہے کہ اے بیٹیا نماز دی پابندی کریں اور نیکی دا حکم دیں اور برائی تو منع کریں، اور تیرے رستے دے اندر جڑے مصائب آئے انہاں دے اوتے تو صبر کریں۔ لو بھائی اگلی نصیحت ہم سن لو، ان ذالک لمن عزم الامور، فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اترا ایک اور موتی لے لے، ولا تصعر خدک للناس، لوگاں دے سامنے پھڑا نہ ماری، پنجابی ہے نا، لوگاں دے سامنے شیخی نہ ماری، لوگاں دے سامنے پھڑا نہ ماری، لوگاں دے سامنے تکبر والیاں باتاں نہ کریں، لوگاں دے سامنے اپنے مال اور جائیداد دیاں باتاں نہ کریں، اپنے گال نہ پھلائیں، ولا تصعر خدک للناس، لوگاں دے سامنے پھڑا نہ ماریں، ولا تمشی فی الارض مرحا، اگلا موتی ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین دے اوتے اکڑ کے نہ چلیں، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی بھی متکبر نو پسند نہیں کرتا، پھڑا مارن والے نو ہی پسند نہیں کرتا، شیخیاں بگارن والے نو ہی اللہ پسند نہیں کرتا، زمین دے اتے اکڑ کے چلن والے نو ہی اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کنہ نو پسند کرتا ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن، سورۃ فرقان آ گئی اور سپارہ 19واں آ گیا، الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ انہوں نے پسند کرتا ہے، اللہ دے بندے ہونے، اللہ دے ولی ہونے، یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین دے اتے بڑی نرمی نال، بڑی آہستگی نال، بڑی عاجزی نال چل دے نے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدوں جاہل انہاں دے نال الجھدے نے او سلام کردے نے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ دے بندے ہونے جڑے اپنی راتاں نو سجدے کردے ہوئے قیام کردے ہوئے گزار دے نے، اے اللہ دے بندے نے، جبکہ اکڑن والے اللہ دے بندے نہیں، اللہ انہاں نو پسند نہیں کرتا۔ اے بیٹیا زمین دے اتے تکبر دی چال نہ چلی، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ایسی چال چلن والے نو پسند نہیں کرتا۔ کئی لوگ ہوندے نا کہ اسی جی فلاں وہاں انی زمین ہے، میرے انے پتر باہر نے، یار کی فائدہ، اگر تیرے انے باہر نے تے تو انہوں کی دینا ہے، ویکھنا تے یہ کہ تو اپنے مسلمان بھائی نال کنہ کو حسن سلوک کرنا ہے، شیخی بگارن کا فائدہ ہی کوئی۔ تو اے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹیا تو شیخی نہ بگاری اور زمین دے اتے تکبر دی چال نہ چلی، اللہ نو تکبر پسند نہیں، تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، عزازیل نو تکبر ہی لے ڈبیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں یہ نال بہتر ہاں کہ اللہ تو نے مینوں کدے نال بنایا، خلقتنی من نار، مینوں آگ تو بنایا، وخلقتہ من طین، اور انہوں مٹی تو بنایا، تو تکبر نہ کرے۔ اگلی کی نصیحت فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے پتریا اے بیٹیا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال نو درمیانہ رکھیں، اپنی چال درمیانی رکھیں۔ کئی نے نا روزے آ جانے نا چنگیاں نمازاں پڑھ دیاں نا، جو ہی عید گزرنی ہے اس لیے پتہ ہی نہیں سارا
یہ چال درمیانی نہیں، درمیانی چال ہے وے حضرت عائشہ نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان کلا، کہ اللہ نے او اعمال پسند نے جڑے تھوڑے تھوڑے ہون لیکن ہمیشہ ہون، ہمیشہ ہون۔ اے وے درمیانی چال، بندہ پوری جی سپیڈ نال بھجدا رہے نا تے بشک اتوں کلیریوں شروع ہو جائے تے کلاسکیاں تک لگا جائے، بلکہ گجراں والے تک لگا جائے، تے جے چنگا نسے تو پھر انہیں اتوں ڈیلیاں تک کی بمشکل جانا جی۔ فرمایا واقصد فی مشی کا، پترا اپنی چال درمیانی رکھیں، واغضض من صوتک، اپنی آواز مٹھی رکھیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بریاں آوازاں وچوں سب تو بری آواز گدے دیے، بری آواز تو، اچھی آواز تو، بدتمیزی والی آواز تو، لوگاں نوں الٹے نام تو پکارن والی آواز تو بچی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو انہاں نصیحتاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ساڈا آنا انہاں دوستاں دا بیٹھنا وقت کڈنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، ریاکاری تو بچا۔ یا اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے یہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ مرزا جوید صاحب نے بہت اچھا بیان کیتا ہے، یا اللہ اے بزرگ نے ساری جماعت دے بڑے محترم نے، یا اللہ انہاں دے علم وچ عمل وچ صحت وچ زندگی وچ یا اللہ مال اولاد وچ برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ حافظ عبد الرحمن صاحب، ناظم صاحب اور میں درویش بندہ، یا اللہ ساڈا آنا، یا اللہ ساڈا چلنا پھرنا، یا اللہ تیرے دین دی تبلیغ واسطے نکلنا، یا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کے آخرت دے اندر نجات دا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جننے بھی اتنے دوست بیٹھے نے مومنین اور مومنات، صالحین اور صالحات، یا اللہ سب دی دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جو بھی محرومی، یا اللہ جو بھی کمی ہے اپنی بارگاہ دے وچوں یا اللہ اس کمی نو پوریاں فرما، یا اللہ اس محرومی نو دور کر کے عطا فرما۔ یا اللہ جس دی جو بھی کمی ہے، جو بھی یا اللہ محرومی ہے وہ محرومی دور فرما اور اپنی فضل نال اپنی کرم نال عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔